الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ہم نے تشریحات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے کی آج ہماری تیسری کڑی ہے۔ ہم نے پہلے حمد و نعت کی تشریح مکمل کر لی ہے، آج سے ہم ملی نغمہ کی تشریح کریں گے۔ فرسٹ ایئر کی کتاب میں شامل ملی نغمہ احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا ہے، اور جس کے پہلے 3 اشعار کی تشریح ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ چلیں بلا تمہید اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کا تعارف۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ ہے اور قلمی نام احمد ندیم قاسمی ہے۔ پیدائش 20 نومبر 1916 کو گاؤں انگا خوشاب میں پیدا ہوئے۔ ان کی برادری خاندان ایوان خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام پیر غلام نبی اور والدہ کا نام غلام بی بی ہے۔ تخلص ندیم پاکستان کے ممتاز شاعر، افسانہ نگار، صحافی، نقاد، کالم نگار اور مدیر ہے۔ مادر علمی گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ستارہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا، اور آخر کار 10 جولائی 2006 کو لاہور میں انتقال کیا۔ ان کی تصانیف میں شاعری تصانیف میں داستاں، شبنم اور جلال و جمال شامل ہیں، اور افسانوی مجموعوں میں چوپال، بگولے اور تسلسل شامل ہے۔ شعر نمبر 1۔ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ ارض پاک، پاک سرزمین یعنی پاکستان۔ فصل گل، پھولوں کی فصل، اس سے مراد ہے خوشحالی اور امن کا دور۔ اندیشہ زوال، زوال کا ڈر، جسے ختم ہونے کا ڈر نہ ہو۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ اللہ کرے کہ میری پاک سرزمین پر ایسی بہار آئے جو کبھی ختم نہ ہو، اور جسے کبھی زوال کا ڈر نہ ہو، جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ زیر نظر شعر میں شاعر اپنی قوم اور وطن سے گہری محبت، نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ وطن کے لیے ایک روشن اور مستحکم مستقبل کی خواہش کرتے ہیں۔ شاعر دعا گو ہے کہ ان کے وطن یعنی ارض پاک پر ایک ایسا سنہرا دور آئے جو دائمی کامیابیوں، خوشحالیوں اور ترقی سے بھرپور ہو، اور جسے کبھی زوال کا خوف نہ ہو۔ پہلے مصرعے میں شاعر اپنی دلی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش اس ملک پر ایک ایسا دور آئے یا شروع ہو کہ جس میں ہر طرف خوشحالی ہو۔ یعنی شاعر وطن عزیز کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس حصے میں شاعر کی اپنے وطن سے محبت اور عقیدت اور اس کے لیے بہتری کی تمنا صاف جھلکتی ہے۔ یہ خواہش صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم اور ملک کے لیے ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اس خاص دور کی وضاحت کرتے ہیں جس کی وہ تمنا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فصل گل یعنی بہار کا موسم ہے جسے کبھی زوال کا ڈر نہ ہو۔ بہار آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، اور خزاں ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہاں فصل گل سے مراد پھولوں کا موسم ہے، موسم نہیں مراد دیا جاتا، بلکہ یہ خوشحالی، ترقی، امن اور فتوحات کا سنہرا دور ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کی یہ دعا ہے کہ ان کے وطن میں جو ترقی اور خوشحالی آئے وہ عارضی نہ ہو بلکہ اس سے مستقل استحکام حاصل ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کبھی کمی یا گراوٹ نہ آئے۔ یہ ایک خواب ہے، یہ ایک کامیابی کا خواب ہے جہاں قوم کسی بھی خطرے یا اندرونی چیلنج سے محفوظ ہو۔ بقول شاعر ہے وطن ہے دعا تو سلامت رہے، اپنی آنکھوں میں تو مثل جنت رہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر شاعر کی اپنے وطن سے محبت، اس کی ترقی اور خوشحالی اور استحکام کے لیے جانے والی دعا ہے۔
ندیم قاسمی یہاں محض عارضی کامیابی کی تمنا نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسے روشن و مضبوط پاکستان کا خواب دیکھ رہا ہے جو ہمیشہ اپنے قدموں پر کھڑا رہے اور جس پر کبھی زوال نہ آئے۔ بقول شاعر، یہ ہلالی سبز پرچم یوں ہی لہراتا رہے، خاک پاکستان کی شادابیوں کی خیر ہو۔ یہ شعر اپنے سادگی کے باوجود وطن سے گہری محبت، امید اور اس کے روشن مستقبل کے حسین تمنا ہے، جو ملی نغمے کا خاص وصف ہیں۔ اس کے فنی محاسن ارض پاک وطن کے لیے محبت اور عقیدت کا کنایہ ہیں اور فصل گل خوشحالی، ترقی اور امن کا استعارہ ہے۔ شعر نمبر 2، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ مشکل الفاظ، پھول کھلے یعنی خوشحالی اور ترقی ہو، کھلا رہے برسوں لمبے عرصے تک قائم ہو۔ خزاں برباد، برا وقت یا تباہی کو کہتے ہیں۔ مفہوم، اس سرزمین پر جو پھول کھلیں وہ برسوں تک کھلے رہیں اور یہاں خزاں کو گزرنے کی کبھی ہمت تک نہ ہو۔ زیر نظر شعر میں پاکستان کی محبت، امنگ اور استحکام کی دعا پر مبنی یہ شعر ہے۔ یہ شعر ایک ایسے خواب کی ترجمانی کرتا ہے جو ہر محب وطن کے دل میں موجود ہے۔ شاعر نے پاکستان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس سرزمین پر ایک ایسا دور لائے جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ خوشحالی اور استحکام کا باعث بنے۔ اس شعر میں شاعر اپنی قوم اور وطن کے لیے گہری محبت اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر اپنی دلی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر جو پھول کھلیں وہ برسوں تک اپنی شادابی برقرار رکھیں، قائم رکھیں۔ یہاں پھول سے مراد وطن ترقی، خوشحالی اور اس کی کامیابیوں کے تمام مظاہر ہیں۔ شاعر کی یہ تمنا ہے کہ وطن کو جو بھی خوبصورتی، خوشحالی اور کامیابی حاصل ہو وہ عارضی نہ ہو بلکہ برسوں قائم رہے اور پائیدار رہے۔ بقول شاعر، ہے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، دنیا بھر میں تیری ہی امامت رہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اسی خواہش کو شدت سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال تک نہ ہو۔ یہاں خزاں استعارہ ہے جس سے مراد وہ برا وقت جو تباہی اور مشکلات اور پسماندگی لائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسا برا وقت کبھی بھی میرے وطن پر نہ آئے اور اگر آ بھی جائے تو یہاں سے گزرنے کی مجال تک نہ ہو، اس میں ایسا کوئی بھی برا وقت میرے وطن پر نہ آئے۔ یہ جملہ ملک کی ہر قسم کی مشکلات، بحران اور زوال سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا ہے۔ شاعر چاہتے ہیں کہ ملک ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ بقول شاعر، عافیت کی چاندنی میں بام و در ڈوبے رہے، گنگناتی مسکراتی بستیوں کی خیر ہو۔ مجموعی طور پر یہ شعر شاعر کی اپنے وطن سے محبت، اس کی خوشحالی کے لیے دعا ہے۔ ندیم قاسمی یہاں محض عارضی کامیابی کی تمنا نہیں کر رہے بلکہ ایک ایسے روشن اور مضبوط پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں جو ہمیشہ اپنے قدموں پر قائم رہے، جس پر کبھی زوال نہ آئے۔ بقول شاعر، ہے وطن، ہے وطن، ہے میرے وطن، ہے ہمارے وطن، پھول ہم ہیں تیرے، تو ہمارا چمن، ہے وطن، ہے وطن۔ فنی محاسن، اس میں پھول کھلنا خوشحالی اور ترقی کا استعارہ ہے۔ خزاں جو ہیں وہ مشکلات، زوال اور تنزلی کا استعارہ ہے۔ شعر نمبر 3، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ سبزہ اگے، ہریالی پیدا ہو، مراد خوشحالی ہو، ہمیشہ سبز رہے، ہمیشہ قائم رہے، مثال۔ مفہوم، اس سرزمین پر جو ہریالی اگے وہ ہمیشہ ہری بھری رہے اور اتنی خوبصورت ہریالی ہو جس کی کوئی مثال نہ۔ زیر نظر شعر پاکستان کی مستقل خوشحالی، ترقی اور اس کی بے مثال سربلندی کی دعا پر مبنی ہے۔ یہ شعر شاعر کی دلی آرزو کو بیان کرتا ہے، وطن میں جو بھی ترقی، خوشحالی آئے وہ دائمی ہو اور ایسی بے مثال ہو جس کی کوئی اور نظیر نہ مل سکے۔ اس شعر میں شاعر اپنے وطن کے لیے مستقل ترقی اور بے مثال خوبصورتی کی تمنا کرتے ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر دعا گو ہے کہ اس وطن کی سرزمین جس پر سبزہ اگے وہ ہمیشہ شاداب رہے۔ یہاں سبزہ خوشحالی، ترقی، امن اور شادابی کا استعارہ ہے۔ شاعر کی یہ تمنا ہے کہ وطن میں جو بھی بہتری، ترقی اور امن آئے وہ کبھی ختم نہ ہو بلکہ ہمیشہ تازہ اور قائم رہے۔ یہ جملہ ملک میں مسلسل ترقی اور استحکام کی پختہ
خواہش کو ظاہر کرتا ہے بقول شاعر، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، ہے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر اسی خواہش کو مزید تقویت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سبزہ ایسا بے مثال ہو جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ شاعر یہاں شاعر کی خواہش ہے کہ پاکستان میں ہونے والی ترقی اور خوشحالی صرف دائمی ہی نہ ہو بلکہ اس کا معیار بھی اتنا بلند ہو کہ دنیا میں کوئی دوسرا ملک اس کی مثال نہ دے سکے۔ یہ جملہ وطن کو بین الاقوامی سطح پر ایک منفرد اور اعلیٰ مقام پر دیکھنے کی آرزو کو ظاہر کرتا ہے، جہاں اس کی ترقی ایک رول ماڈل بن جائے۔ بقول شاعر، تجھ پہ سایہ فگن ہے خدا مہرباں، تو رہا سرخرو در سبھی امتحاں۔ مجموعی طور پر یہ شعر شاعر کے وطن سے محبت اور اس کے لیے بے مثال اور لازوال ترقی کی آرزو ہیں۔ ندیم قاسمی ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں جو نہ صرف ہمیشہ خوشحال اور سرسبز رہے بلکہ اس کی ترقی کا معیار اتنا بلند ہو کہ دنیا کے لیے یہ ایک مثال بن جائے۔ یہ شعر وطن کے مستقبل کے لیے ایک بلند و بالا امید اور پختہ یقین کا مظہر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک سچا محب پاکستان اپنے ملک کو دنیا کی صف اول میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تجھ کو حاصل خدا کی حمایت ہے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے۔ فن محاسن سبزہ اگنا اور ہمیشہ سبز رہنا یہ خوشحالی، ترقی اور امن کا استعارہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو نظم کے اشعار کی تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ ساتھ یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔